السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، بریلوی مکتب فکر کے ہم آپ کو دو مولانا صاحب سنائیں گے۔ جو پہلا بندہ ہے آپ سنیں گے، ناظرین مکمل ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ پہلا بندہ وہ ہے، اللہ میری توبہ استغفر اللہ، اس بندے نے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو رب العالمین کا مقام ہی دے دیا۔ اللہ میری توبہ استغفر اللہ۔ اب سنیں گے آپ حیران ہوں گے۔ یہ بندہ کہہ رہا ہے یہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر لوح محفوظ پہ ہوتی ہے، جب چاہے لوح محفوظ پہ جو لکھا اس کو ریز کر دے، جب چاہے وہ خود ہی لکھ دے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اگلے جو باتیں کی ہیں نا اس بندے نے، اب کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ تو ناظرین ہم اگلی بات کرتے چلے، اور کچھ لوگ میرے ساتھی ویر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اللہ کے ولیوں کے بارے میں ایسے جملے بول رہے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، جبکہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ نے ایسے جملے تو نہیں بولے۔ جو اللہ کے ولی ہیں وہ تو ہمیشہ ایک اللہ رب العالمین کا ہی تعارف کرواتے ہیں، حالانکہ یہ خود اپنی طرف سے بنا بنا کر قصے سٹوریاں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ناظرین اپنی ایمانداری سے بتانا ہے آپ نے کمنٹس کے اندر، کیا ان کی سٹوریوں کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق ہے جو یہ بیان کرتے ہیں؟ تو کیا ناظرین، آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ تیرے منہ سے نکلے گا وہی میری تقدیر بن جائے گا۔ حضور غوث اعظم جا رہے تھے نا مریدوں کے ساتھ، پہاڑ پہ چڑھے، ایک پہاڑ تھا اس پہ چڑھے۔ مریدوں نے عرض کی حضور بڑی بھوک لگ گئی، پیدل چل کے آئے ہیں، بلندی کافی چڑھے، بھوک لگ گئی۔ آپ نے فرمایا تو پھر کیا کھانا چاہتے ہو؟ کہنے لگے حضرت اگر حلوہ مل جائے نا، بھوک بھی بہت ہے اور ماحول بھی بہت پیارا ہے، بلندی ہے، پہاڑ ہے، حلوہ مل جائے کیا مزے ہو۔ آپ نے فرمایا ایک پتھر کی چٹان تھی بہت بڑی، اس کی طرف دیکھا، فرمایا یہ کافی ہوگا تمہیں؟ ہے پتھر، فرمایا یہ تمہیں کافی ہوگا؟ کہنے لگے جی یہ تو کافی ہوگا۔ آپ نے پاؤں کی ٹھوکر ماری پتھر، فرمایا کیا جبل کن حلوہ، او پہاڑ حلوہ بن جا۔ مرید کہتے ہیں نعرہ رسالت، علیہ قادریہ قاسمیہ ڈوڈا شریف، فیضان ڈوڈا شریف، تاجدار ڈوڈا شریف۔ مرید کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، غوث اعظم کے کن کہنے سے پہلے پتھر تھا، جب کن کہا پتھر حلوے میں بدل گیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ کن کی کرسی ہی میں تجھے دے دوں گا، پھر جو تو کہے گا وہی ہوتا رہے گا۔ جو تیرے منہ سے نکلے گا وہی میری تقدیر بن جائے گی۔ اسی کی طرف علامہ اقبال نے اشارہ کیا۔ اقبال کہتے ہیں خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ بندے سے پوچھے تیری کیا مرضی ہے، جو تو چاہتا ہے میں وہی کر دیتا ہوں۔ بندے بتا تیری کیا مرضی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ غوث اعظم حدیث قدسی بیان کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ کن کی کرسی تو میں اپنے ولیوں کو دے دیتا ہوں، جو وہ کہہ دیتے ہیں وہی میری تقدیر بن جاتی ہے، جو ان کی زبان سے نکلے وہی میری تقدیر بن جاتی ہے، جو وہ لکھ دیں وہ میری تقدیر بن جاتی ہے۔ اس لیے کہ ان کی محنت ہوتی ہے، اللہ اس کو شرف قبولیت عطا کرتا ہے۔ امام الانبیاء کے غلام، ہم اس راستے پہ چلے ہی کوئی نہیں، ہمیں کیا خبر کہ کیا ہوتا۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اور آپ کے خلیفہ بیان کرتے ہیں حضرت شیخ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ وکانا شیخنا شیخ عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانا یمشی فی الہواء علی رؤوس الاشہاد فی مجلسہ ہی۔ آپ فرماتے ہیں غوث اعظم خطاب کرتے منبر پہ اور سامنے کم از کم 70,000 کا مجمع ہوتا تھا۔ تعداد اس سے بڑھتی تو تھی مگر گھٹتی نہیں تھی۔ غوث اعظم کے عام جلسے میں 70,000 کا اجتماع ہوتا تھا،
اور محفل کا رنگ کیا ہوتا؟ رنگ کیا ہوتا؟ جو پہلی 3 صفحے ہوتی اس میں 360 کامل رب کے ولی بیٹھے ہوتے تھے. اس سے پچھلی صفحوں میں سب محدث اور مفسر بیٹھے ہوتے تھے. قلم دبات ہاتھ میں ہوتی، 400 محدثین قلم دبات ہاتھ میں لے کے غوث اعظم جو بولتے تھے وہ لکھ رہے ہوتے تھے. پیچھے 70,000 کا مجمع ہوتا. اور جس طرح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ فلائٹیں آتی ہیں نا، کوئی جہاز آ رہا ہے جاپان سے، کوئی یورپ سے آ رہا ہے، کوئی امریکہ سے آ رہا ہے، تو آپ کے خلفاء بیان کرتے غوث اعظم کی جس دن محفل ہوتی اس دن ولیوں کی فلائٹیں آتی تھی، ہواؤں میں اڑ اڑ کے آ رہے ہیں. کوئی شام سے آ رہا ہے، کوئی یمن سے آ رہا ہے، غوث اعظم کا خطاب سننے کے لیے. 360 کامل ولی بیٹھے ہوتے غوث اعظم کی بارگاہ میں. اس طرح خطاب کرتا، اور خطاب کے دوران غوث اعظم حضرت شیخ ابو مسعود کہتے ہیں منبر نیچے رہ گیا، جب جلال میں آئے تو خود ہوا میں چلے گئے. اب تصور کریں کیا جاہو جلال ہوگا، محفل کا رنگ کیا بنا ہوگا جب منبر نیچے غوث ہوا میں چلے گئے. اور ہوا میں کھڑے ہو کر غوث اعظم نے فرمایا لوگوں سنو، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ما تطلع الشمس حتی تسلم علیہ، سورج اس وقت تک طلوع نہیں کرتا جب تک پہلے عبد القادر کو سلامی نہیں دیتا. 70,000 کے مجمع میں غوث اعظم یہ فرما رہے ہیں، فرمایا سورج اس وقت تک چڑھتا نہیں جب تک پہلے مجھے سلامی نہیں دیتا. بتجیو سنت الیہ وتسلم علیہ وتخبرنی بما یجری فیہا، نیا سال اس وقت تک طلوع نہیں کرتا جب تک پہلے مجھے سلامی نہیں دیتا. اور جو کچھ اس سال میں گزرنا ہوتا ہے جب تک پہلے مجھے خبر نہیں دیتا سال طلوع نہیں ہوتا. اب فرماتے ہیں عینی فی اللوح المحفوظ، میری آنکھیں ہر وقت لوح محفوظ میں لگی رہتی ہیں. لو کیا ہے؟ وہ تختی ہے جس پہ تقدیر لکھی ہوئی ہے، اور قلم کیا ہے؟ جس سے تقدیر لکھی جاتی ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں میری نظر ہر وقت لوح محفوظ پہ لگی رہتی ہے. ان السوداء والاشقیاء لیردون علیہ، 70,000 کا مجمع اس میں اعلان کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. غوث اعظم فرماتے ہیں لوگوں سنو، میں جانتا ہوں تم میں جنتی کون ہے اور دوستی کون ہے. میں جانتا ہوں تم میں شقی کون ہے اور سعید کون ہے. میں جانتا ہوں تم میں خوش بخت کون ہے اور بدبخت کون ہے. فرمایا مجھے ساری خبریں ہیں. آپ فرماتے ہیں میری آنکھیں لوح محفوظ میں لگی ہوتی ہیں. مریدوں نے ایک دن غوث اعظم سے سوال کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عرض کی حضور سنا ہے اور آپ نے بھی فرمایا کہ میری آنکھیں لوح محفوظ پہ لگی ہوتی ہیں، اور سنا ہے کہ کامل ولی کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے لوح محفوظ پہ لکھی تقدیر پڑھ لیتا ہے وہ ولی ہوتا ہے. غوث اعظم ہنس پڑے، فرمایا مریدو میری نظر میں وہ ناقص ولی ہے، وہ ناقص ہے میری نظر میں. کون؟ جو زمین پہ بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے لوح محفوظ کی تقدیر پڑھ لے. غوث اعظم فرماتے ہیں وہ ناقص ولی ہے. مرید بہت حیران ہوئے، عرض کی حضرت اگر یہ ناقص ہے تو پھر کامل کون ہے آپ کی نظر میں؟ اگر یہ نقص ولایت تو کمال ولایت کیا ہے؟ غوث اعظم ہنس پڑے، فرمایا مریدو عبد القادر کی نظر میں وہ ناقص ہے جو صرف تقدیر پڑھ سکے، وہ ناقص. میری نظر میں کامل وہ ہے کہ جو چاہے لکھ دے، جو چاہے مٹا کے رکھ دے. یہ درجہ غوث اعظم. فرمایا میری نظر میں کامل ولی وہ ہے صرف تقدیر پڑھ نہ سکے، جو چاہے لکھ دے، جو چاہے مٹا کے رکھ دے. آپ فرماتے ہیں میری آنکھیں لوح محفوظ پہ لگی رہتی ہیں. لجپالی دیکھیے، ایک دن غوث اعظم یہ جو دروغہ جہنم ہے نا، جہنم کے گیٹ کیپر، اس کے پاس چلے گئے تھے. جہنم کا گیٹ کیپر، اس کے پاس چلے گئے، جہنم کا دروغہ. غوث اعظم فرمانے لگے مجھے یہ بتاؤ ابھی تک میرا مرید تو کوئی نہیں آیا دوزخ. لجپالی ہو تو ایسی ہو.
جن کا ہاتھ پکڑا ان کی فکر کہاں تک لے گئی. غوث اعظم نے فرمایا مجھے بتا جو بھی مجرم جہنم میں جاتا اس گیٹ سے گزر کے جاتا بتا دروغہ جہنم اب تک کوئی میرا مرید تو نہیں آیا. اس نے کہا حضرت اللہ کی عزت کی قسم اب تک تو کوئی نہیں آیا. فرمایا مجھے بھی اللہ کی عزت کی قسم قیامت تک آنے بھی نہیں دوں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیر و مرشد میں ان کے آستانے پر گیا. میں گیا تو رات کا وقت تھا. تو آپ نے جب مجھے دیکھا آتے ہوئے تو آپ نے جب میں آپ کی دہلیز کو پار کرنے لگا تو آپ نے دروازہ زور سے بند کر دیا. دروازے کے اوپر جو مٹی پڑی ہوئی تھی گرد وہ اڑ کر میرے چہرے کے اوپر پڑی. غوث اعظم کے شیخ عبد القادر جیلانی کے دروازہ زور سے بند کر دیا. قلائد الجواہر کے اندر لکھا ہے کہ آپ وہیں اسی وقت اس دہلیز کے اوپر اپنا سر رکھ کر بیٹھ گئے. اور اس رات جب آپ بیٹھ گئے عشاء کے بعد تو آپ کو احتلام ہو گیا. اور سردیوں کی رات میں آپ دجلہ ساتھ ہی بہتا تھا، دریا دجلہ، آپ وہاں سے جا کر آپ نے غسل کیا کیونکہ شیخ کی دہلیز پر بے وضو کیسے بیٹھے. اس رات ایک ایسی آزمائش تھی کہ 17 مرتبہ آپ کو احتلام ہوا اور 17 مرتبہ آپ نے دریائے دجلہ سے غسل کیا. جی ناظرین، آپ نے یہ بڑی بات فرمائی. ناظرین پہلے نمبر پہ میں یہ بات کہہ دوں، اللہ کے جو ولی ہیں جن کے بارے میں رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار جو اللہ کے ولی ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. ناظرین الحمدللہ میں اللہ کے ولیوں کو ولی مانتا ہوں، پوچھتا نہیں ہوں، ولیوں کو ولی مانتا ہوں لیکن پوچھتا نہیں ہوں. اب اگلی بات ہم کرتے چلیں. ناظرین آپ نے پہلے بندے کی تو گفتگو سنی جس بندے نے کہا کہ جب چاہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ لوح محفوظ کو اوپر جو لکھا ریز کر دے، جب چاہے جو لکھ دے، جو ان کے دل میں آئے وہ کرے، استغفر اللہ معاذ اللہ. ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، حدیث ہے صحیح البخاری کی، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حوض پہ کھڑے ہوں گے. تھوڑا سا پیچھے چلے نا، آپ کو پتہ ہے کہ بندہ دنیا سے جاتا ہے، ایک بندہ ہے اب وہ قبر سے بھی پاس ہو گیا، سوال و جواب کے اندر پاس ہو گیا، مثال کے طور پہ ادھر سے بھی پاس ہو گیا، پوسرات سے بھی پاس ہو گیا. کرتے کرتے جب وہ حوض پہ جائے گا تو حوض پہ جائے گا، حدیث اب صحیح بخاری کی سنانے لگا ہوں، تو اللہ رب العالمین محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اور ایسے لوگ ہوں گے جن کے درمیان اللہ پاک اپنی دیوار حائل کر دیں گے. یعنی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اور جو وہ بندے آئے ہیں، حالانکہ ان کے چہرے وضو کی وجہ سے چمک بھی رہے ہوں گے، دمک بھی رہے ہوں گے، اور درمیان میں اللہ پاک دیوار کو حائل کر دیں گے. تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے اللہ یہ تو میرے امتی ہیں. تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جی یہ آپ کی امتی نہیں ہے، یہ وہ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر اضافہ کر دیا، آپ کے بعد ان لوگوں نے دین کے اندر نئی نئی جو بدعات ایجاد کر دی. تو ناظرین سوچیں، یہاں پہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اللہ یہ میرے امتی ہیں، تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں نہیں یہ آپ کی امتی نہیں ہے. اب ہم اگلی بات کرتے چلے. یہ تو کہہ رہے ہیں نا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ سب کچھ کر لیتے ہیں. اب دیکھیں گے سورہ ہود ہے، نبی نوح علیہ السلام، ادھر بھی نبی ہے، نبی نوح علیہ السلام کا بیٹا آنکھوں کے سامنے پانی کے اندر غرق ہو رہا ہے. نبی نوح علیہ السلام نے یہ بات کہی اللہ یہ میرا اہل ہے، یہ میرا بیٹا ہے. تو اللہ رب العالمین نے فوراً فرمایا نہیں، کیوں؟ اس کے کام اچھے نہیں، کام اچھے نہیں ہیں. اب نبی نوح علیہ السلام نبی ہے، نبی نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکے. لیکن یہ جو آپ نے شروع میں پہلے مولوی کی گفتگو سنی ہے وہ کہہ رہا ہے شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میں اپنے مرید کو جہنم کے اندر جانے نہیں دوں گا. دیکھیں ناظرین آپ خود ہی نوٹ کریں. تو پھر اگر ہم بیان کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کیا ناظرین، یہاں پہ میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں عقیدت ہی نصیب فرما دے اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے دے اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ
صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔